إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد يا عباد الله، واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو، جب کوئی شخص دارہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو ابتدا میں اسے شہادتین کا اقرار کروایا جاتا ہے، دو باتوں کی گواہی۔ پہلی بات عقیدہ توحید ہے اور دوسری بات عقیدہ رسالت ہے، اور یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، جس کے بغیر کسی عابد کی عبادت، کسی زاہد کا زہد، کسی مجاہد کا جہاد اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہرگز نہ ہوگا۔ اور میرے بھائیوں، جس قدر شہادتین کی اہمیت ہے، اسی قدر اس کے اقرار کے ساتھ ساتھ اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہے۔ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت کے بغیر اللہ کے ہاں قابل قبول نہ ہوگا، اور عقیدہ رسالت، عقیدہ توحید کے بغیر اللہ کے ہاں قابل قبول نہ ہوگا۔ اور حقیقی معنوں میں عقیدہ توحید پر کما حق ہو ہم ایمان لا ہی نہیں سکتے جب تک عقیدہ رسالت ہمارا صحیح نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی تعلیمات کے مطابق اللہ کی توحید پر ایمان نہ لائیں۔ یوں تو سکھ بھی اپنے آپ کو موحد کہتے ہیں، اور بھی ایسے فرقے ہیں جو اپنے آپ کو موحد کہتے ہیں، لیکن ان کی توحید آسمان سے بھیجی گئی تعلیمات، شریعت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اس کے مطابق نہ ہونے کے باعث مردود ہے۔ اور بالکل اسی طرح عقیدہ رسالت، اس پر ایمان لانا اس وقت تک قابل قبول نہ ہوگا جب تک عقیدہ توحید پر ایمان نہ لایا جائے، کیونکہ عقیدہ رسالت کی سب سے بڑا تقاضا اور سب سے پہلا اور اہم تقاضا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد دنیا میں عقیدہ توحید کی دعوت تھا، جس کو مانے بغیر عقیدہ رسالت پر ایمان لانا محال ہے۔ میرے بھائیوں، یوں تو ان کے تقاضے بے شمار ہیں، میں آج عقیدہ رسالت کے حوالے سے اس کے تقاضوں میں سے ایک اہم تقاضا وہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ محبت رکھی جائے، اور ایسی محبت جیسا کہ محبت کا حق ہے۔ یہ عقیدہ رسالت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، تین باتیں جس شخص میں پائی جائیں وہ ایمان کی حلاوت، ایمان کا ذائقہ چکھ لے گا۔ سب سے پہلی بات، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کائنات میں اس کے ماسوا سب سے زیادہ ہو جائے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا میرے بھائیوں یہ عقیدہ رسالت کے تقاضوں میں سے ایک اہم تقاضا ہے، جس کے بغیر ہمارا ایمان نامکمل ہے۔ جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يؤمن احدكم حتى يكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میری محبت اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور تمام دنیا کے لوگوں سے بڑھ کر نہ ہو جائے۔ اس وقت تک کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، جس طرح عقیدہ رسالت کے تقاضوں میں سے ایک اہم تقاضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بھی کچھ تقاضے ہیں۔ میں آج ان تقاضوں کی تفصیل بیان نہیں کرنا چاہتا، ایک اہم نقطہ حالات اور واقعات کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، تاکہ ہم دین کو، اس کے مزاج کو سمجھیں، دین کی روح کو سمجھیں، اسلام کو سمجھ کر عمل کرنے والے بنے، نہ کہ دیکھا دیکھی میں عمل کرنے والے بنے۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضوں میں سے سب سے بڑا اور اہم ترین تقاضا، جس کے بغیر محبت کا کوئی تصور نہیں، وہ اطاعت ہے۔ اور یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا صحیح راستہ بتلایا۔ من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی یہی وہ شخص ہے جو مجھ سے محبت کرنے والا ہے۔ اور جس کا عمل، جس کا طریقہ، جس کی زندگی سنت کے خلاف ہو، لاکھ محبت کے دعوے کرنے والا ہو، در حقیقت اس کے یہ دعوے کھوکھلے ہیں، بے بنیاد ہیں، اللہ کے ہاں یہ دعوے قبول نہ ہوں گے۔ محبت کا اصل اور صحیح طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور مکمل اطاعت ہے۔ اور میرے بھائیوں، حقیقت بات یہ ہے، اگر ہمیں سچے معنی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو تو ہم شریعت کی تابعداری خود بخود کرنے لگیں اور اس دین اسلام کے بارے میں حد درجے حساس ہو جائیں۔ آج یہ بدعات عام کیوں ہیں؟ ہر طرف معاشرے کے اندر بے شمار ایسے اعمال دین کے نام پر، اسلام کے نام پر ایجاد کیے ہوئے ہیں، جنہیں لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زندگی، ان کی شریعت، ان کی لائی ہوئی شریعت اور سنت کے ساتھ اس عمل کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میرے بھائیوں وہ آج لوگ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا بھی دعویٰ کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں میرے بھائی، غور کیجئے اس نقطے پر۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خون کے ساتھ اس دین اسلام کے اس پودے کو سینچا ہے، خون دے کر اس کی حفاظت کی ہے اور لوگوں تک اس کو پہنچانے کا حق ادا کیا۔ اب اگر کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس خالص اسلام میں رد و بدل کرنے کی کوشش کرے، اس میں کچھ ڈالنے اور کچھ نکالنے کی کوشش کرے، یہ سمجھے کہ ان کے بعد میرا بھی کچھ اختیار ہے کہ میں بھی اس کے اندر جو چاہوں کوئی نیکی پیدا کر دوں، عبادت کے نام سے کوئی چیز اس میں شامل کر دوں، تو میرے بھائیوں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی سچی سچی شریعت کو بدلنے والا، تحریف و تبدیلی کرنے والا، کمی بیشی کرنے والا، بتاؤ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار ہے یا ان سے محبت کرنے والا ہے؟ یقین کریں اس سے بڑا غدار کوئی نہ ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو بدلنے کی کوشش کرے۔ میرے بھائیوں، یہی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں سمجھاتے تھے۔ کیا لوگوں، ان خیر الحدیث کتاب اللہ، بہترین کتاب اللہ کی کتاب قرآن ہے، وخیر الہدی